السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ خاص ویڈیو ہونے والی ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بتائیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیسے کیسے اللہ کی نعمتوں پر صبر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ماں حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی اور ان کی بیوی حضرت یوسف کی پوتی تھی۔ ان کا نام رحمت تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت خوشحال اور بہت دولت مند تھے۔ ان کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ 3000 اونٹ تھے، ہزاروں بکریاں تھیں، 500 غلام تھے جن کے بال بچے الگ۔ جس طرح ان کے محل میں کافی بھیڑ بھاڑ چہل پہل رہتی تھی، اس کے باوجود یہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنے میں لگے رہتے تھے۔ تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں شیطان آسمان پر جا کر فرشتوں سے باتیں کرتا تھا، اللہ کے 50 قسم کی درخواست کیا کرتا تھا، کبھی اس کی کوئی بات قبول بھی ہو جاتی تھی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو پیغمبری کا درجہ مل گیا اور اپنی عبادت اور صدقات خیرات میں بہت آگے بڑھ گئے، شیطان کو ان کے یہاں کسی طرح گھسپیٹ کرنے کا نہ کوئی موقع ملتا، نہ اس کی کوئی گنجائش ہوتی تھی۔ یہی بات دیکھ کر شیطان من ہی من میں حضرت ایوب علیہ السلام سے جلنے لگا اور ان کا سخت دشمن ہو گیا۔ ایک بار اسے غیبی آواز آئی کہ اے ملعون ایوب، جو صبر و شکر والا بندہ ہے، اس پر تیری کوئی چال اثر نہیں کرے گی۔ شیطان نے عرض کیا، اے خدا، تو نے تو اسے دولت اور خوشحالی طاقت دے رکھی ہے، اس کی آنکھیں اس کی اولاد کے دیدار سے روشن ہے۔ جب سبھی کچھ اس کے پاس ہے تو وہ شکر کیوں نہ ادا کرے؟ اگر تو یہ نعمتیں اس سے لے تو وہ کبھی تجھ کو یاد بھی نہیں کرے گا اور تمہاری بندگی سے بیزار ہو جائے گا۔ ارشاد ہوا، اے ابلیس، تیرا یہ خیال غلط ہے، یہ میرا مخلص بندہ ہے۔ شیطان نے کہا، اگر مجھے اس کے مال اور اولاد پر تسلط دے دے تب معلوم ہو کہ اس کی بندگی کیا ہے اور کیسی ہوتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہو کہ وہ کتنی شکر گزاری کرنے والا ہے۔ حکم ہوا، جا، ایوب کے مال اور اولاد پر میں نے تجھے تسلط دیا۔ ابلیس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے اپنی پوری امت کو جمع کیا اور صورتحال بتائی۔ پھر کیا تھا، کچھ شیطانوں نے اس کے حکم سے حضرت ایوب علیہ السلام کی بکریوں اور مویشیوں کو پانی میں ڈبا دیا۔ شیطان گولے کے روپ میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور بکریوں اور مویشیوں کے ڈوب جانے کا واقعہ سنایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے اپنی مہربانیوں سے یہ سب دیا تھا اور پھر واپس لے لیا۔ شیطان مایوس ہو گیا، اپنے لوگوں سے بولا، ایوب کی کھیتی کھلیان میں آگ لگا دو۔ چنانچہ انہوں نے آگ لگا دی۔ ابلیس اس بار وکیل کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور بولا، تم یہاں نماز میں لگے ہوئے ہو اور تمہارے کھیت کھلیان کے سامان جل کر راکھ ہو گئے ہیں، باغوں کے ہرے بھرے پیڑ سوکھ گئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر وہی جواب دیا اور پہلے ہی کی طرح دل کی یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگے رہے۔ شیطان پھر مایوس و نامراد ہوا۔ اسی طرح یہ سلسلہ برابر چلتا رہا اور برابر شیطان کسی نہ کسی تباہی کا ذکر کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کا دل خدا کی عبادت سے ہٹانا چاہتا تھا، لیکن ہر بار حضرت ایوب علیہ السلام اسے وہی جواب دیتے اور وہ اس کی طرح مایوس و نامراد واپس چلا جاتا۔ اس بار ابلیس نے حضرت ایوب علیہ السلام کا محل ہی گرا دیا۔ بیٹے اس گھر کے گرنے سے دب گئے۔
پھر اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس دردناک حادثے کی خبر دی۔ اس وقت بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اسی طرح شکر ادا کیا جس امتحان سے پہلے کیا کرتے تھے۔ پھر اس ملعون ابلیس نے اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ اے اللہ، ایوب جانتا ہے اس کو مال اور اولاد کے بدلے اس کے صبر کی وجہ سے تو اس سے 2 گنا عنایت کرے گا، اس لیے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اگر تو مجھ کو اس کے جسم پر تسلط دے دے تبھی اندازہ ہو سکے گا کہ وہ کتنا شکر گزار بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، میں نے تجھ کو اس کے بدن پر سوائے زبان، دل اور کانوں کے مسلط کیا۔ ابلیس نے فرصت پا کر ایک جادوگر کی طرح اس کے ناک میں ہوا پھونکی۔ اس کی گرمی کا اثر پورے جسم پر ہوا اور کھجلی شروع ہو گئی، گوشت ہڈی اینٹنے لگے، مرض جڑ پکڑنے لگا، پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے، بدبو آنے لگی۔ یہ مرض کہیں دوسروں کو بھی نہ لگ جائے اس لیے بستی سے دور گھر والوں نے ایک جھوپڑی بنا دی۔ اس طرح گھر والے بھی ان سے دور ہو گئے، ان کو دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ رہا، بس ان کی بیوی رحمت رہ گئی۔ یا اللہ کی رحمت تھی جو ان کے ساتھ ہر وقت تھی۔ پھر بیوی رحمت ان کی دیکھ بھال میں پوری طرح جٹ گئی۔ جب پوری جائیداد یہاں تک کہ مکان تک تباہ ہو گیا تو بیوی مزدوری کرنے لگی۔ مزدوری کا آدھا حصہ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے علاج معالجے میں جانے لگا، ان کی دیکھ بھال اور صحت بحال کرنے میں خرچ کر دیتی اور آدھے حصے میں سب کا پیٹ پالتی۔ اس طرح بیوی رحمت جب مزدوری کر کے نکلتی تو ملعون ابلیس راستے میں کھڑا روز اسے ملتا اور انہیں مزدوری کرنے سے منع کرتا، کہتا، تو اتنی خوبصورت ہے، تجھے کیا پڑی ہے، تو کیوں مزدوری کرتی ہے، اپنی جوانی ایسے آدمی کی خدمت میں کیوں برباد کرتی ہو جس پر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے۔ مصر کا یہاں ایک مالدار سردار ہے جو بڑے عہدے پر ہے، تو اس بیمار کو چھوڑ کر اس سے نکاح کیوں نہیں کر لیتی کہ تیری زندگی سکھ سے گزرے۔ لیکن بی بی رحمت تو پکی مسلمان تھی، پیغمبر کی بیٹی اور پیغمبر کی بیوی جو تھی، وہ شیطان کی اس بات پر ذرا بھی دھیان نہ دیتی، بلکہ رات میں حضرت ایوب علیہ السلام سے پوری باتیں کہہ دیتی۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے، تو ہرگز اس کی بات نہ ماننا، وہ ابلیس ہے اور اس طرح کی بے بنیاد باتیں کہہ کر تمہاری آخرت بگاڑنا چاہتا ہے، وہ تمہیں سیدھے راستے سے بہکا رہا ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ڈاکٹر کی شکل میں آ کر بیوی رحمت سے کہا، گرچہ اس مرض کا علاج سور کا گوشت اور انگور کی شراب ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز سے ان کو صحت نہ ہوگی۔ بیوی رحمت نے مزدوری ملنے پر حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت بحال کرنے کے لیے یہ دونوں چیزیں حاصل کی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ دوا ڈاکٹر نے بتائی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے نہایت غصے سے فرمایا، میں نے تجھ کو کہا تھا کہ وہ شیطان ہے، تو نہیں جانتی کہ پیغمبروں پر یہ چیزیں حرام ہیں۔ بیوی رحمت اس طرح کی باتوں سے بد دل ہونے کے بجائے لگاتار ان کی سیوا کرتی رہی اور دن اور رات ان کی دیکھ بھال میں لگی رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی اس مصیبت سے پورے صبر اور برداشت کے ساتھ اللہ کی رحمت کا انتظار کرتے رہے۔ انہوں نے اس حال میں بھی اس کی عبادت اور ذکر سے کبھی غفلت نہ کی۔ آسمان کے فرشتے اور دھرتی پر رہنے والے انسان حضرت ایوب علیہ السلام کے اس صبر پر حیران رہ جاتے تھے۔ جب ابلیس کی کوئی چال کامیاب نہ ہوئی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادت اور ذکر میں کوئی کمی نہ ہوئی تو ابلیس کا دل جلن کی آگ سے بھڑک اٹھا، لیکن وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ جب زمانہ مصیبت کا گزر گیا اور سکھ چین کا وقت آیا، حضرت جبریل علیہ السلام اس جھوپڑی میں آئے اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی صحت کی خوشخبری سنائی، ان کا ہاتھ پکڑا، اس جگہ سے اٹھایا، فرمایا اپنا پاؤں سیدھا زمین پر مارو۔ پاؤں مارتے ہی گرم پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اشارے پر انہوں نے اس میں غسل کیا۔ غسل کرتے ہی جسم کا پورا روگ دور ہو گیا۔ پھر حضرت جبرائیل کے کہنے سے بایاں پاؤں زمین پر مارا، ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ بہنے لگا، اس میں سے آب حیات جیون رس پیا۔
اندر کی تمام تکلیفیں دور ہو گئی۔ حضرت جبریل حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے کہ بیوی رحمت مزدوری کر کے واپس ہوئی اور 2 آدمیوں کو صحیح و تندرست دیکھ کر حیرت سے پوچھا کہ یہاں میرے بیمار شوہر تھے، وہ کہاں گئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو اس کو دیکھے تو پہچان لے گی۔ حضرت ایوب ہنسے، بیوی نے انہیں ہنسی سے پہچان لیا، تندرست دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب بیوی رحمت کو 100 لڑکیوں سے مار کر سزا دینے کا مسئلہ پیدا ہوا تو حضرت جبریل نے حضرت ایوب علیہ السلام کو سکھایا کہ تازی تتلیوں کو ایک ساتھ باندھ کر انہیں مارو، اس طرح آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور بیوی رحمت کو سزا بھی مل جائے گی۔ پھر وہ لوگ جھوپڑی سے مکان میں گئے۔ اللہ کی قدرت سے حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام مویشی جانور اور جائیداد، نوکر وغیرہ اسی طرح بڑھنے لگے، یہاں تک کہ وہ پہلے سے 2 گنا ہو گئے۔ کچھ تفسیر والوں نے لکھا ہے کہ جو اولاد ان کی فنا ہوئی تھی ان کو پھر ضلع دیا اور 2 گنا سامان عنایت کیا۔ پھر صحت کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام تبلیغی دورے پر روم والوں کے پاس گئے اور اسی ملک میں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے عزیز دوستو، ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا واقعہ بتایا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو آپ دل سے لائک کر دیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور ایسی ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک ورلڈ کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ہم دوبارہ سے آپ کی خدمت میں ایک ایسا ہی واقعہ لے کر پیش ہوں گے۔ تب کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔